بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فخر الدین پاشا المعروف فخری پاشا، خلافت عثمانیہ کا گورنر مدینہ منورہ اور آخری کمانڈر۔ انگریزوں نے اسے ترکی کا شیر اور مدینہ منورہ کا محافظ کہا، صحرا کے بدوؤں نے اسے صحرا کا چیتا کہا۔ فخری پاشا 1868 میں بلغاریہ میں پیدا ہوا۔ 1878 میں روس کی جنگ کے دوران ان کا خاندان ترکی کے دارالخلافہ استنبول ہجرت کر کے آیا۔ ملٹری کی ٹریننگ لی، گریجویشن کیا، کیپٹن بنا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم میں کرنل تھا۔ آرمینیا کے عیسائی جنگجو اور لیبیا اطالوی فوج کے خلاف کارروائی، بلقان میں ترکی فوج کی کمانڈ، پھر بریگیڈیئر بن کر شمالی عراق میں متعین کیا گیا، پھر شام کے علاقے حلب میں، اور پھر اسے حجاز مقدس کی حفاظت کا فرض سونپا گیا۔ حجاز مقدس کا گورنر ہی مدینہ منورہ کا گورنر کہلاتا تھا۔ 31 مئی 1916 میں یہ عاشق رسول ترک گورنر عجیب سرشاری میں مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے۔ فخر الدین پاشا کی رسول اللہ سے محبت ترکوں کے عشق رسول کی ایک علامت تھی۔ اپنے 2 سالہ دور میں بلا ناغہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کے سامنے کھڑا ہو کر آہو بکا کرنا، روزانہ فوجی وردی اتار کر کفن کی مانند سفید کپڑا سفید امامہ کے ساتھ پہن کر روضہ شریف کی جالیوں کو صاف کرنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہونا، کپڑے سے آنسو صاف کرنا، اور پھر انہی آنسوؤں سے تر کپڑے سے زری مبارک کی دیوار کی صفائی کرنا، یہ ان کا ایک عاشقانہ وظیفہ تھا، اور کوئی گھڑی ایسی نہیں تھی جس میں باوضو نہ رہتے ہوں۔ خلافت عثمانیہ کمزور ہو گئی تھی۔ انگریزوں نے جزیرۃ العرب میں ترکوں کے خلاف عربوں کے ذریعے بغاوت کرائی۔ انگریزوں نے شریف حسین مکہ کے ذریعے صحرائے عرب میں بغاوت کا اعلان کروایا۔ لانس آف عربیہ کے ذریعے حجاز ریلوے لائن کئی جگہ سے تباہ کروائی۔ جدید مواصلاتی نظام یعنی ٹیلی گراف کی تاریں کاٹ دی گئیں۔ اس لیے فخر الدین پاشا کی عملداری صرف مدینہ منورہ تک محدود ہو گئی۔ چند توپیں، 15,000 ترک فوج، اور چاروں طرف صحرائے عرب اور باقی عرب قبائل کا سمندر تھا۔ مدد کے لیے سارے راستے بند تھے۔ دشمن کئی گنا زیادہ، جو ہر وقت یہ اعلان کرتا تھا کہ ہتھیار ڈال دو، لیکن فخری پاشا کی جانب سے ایک ہی جواب آتا تھا، میری لاش سے گزر سکتے ہو تو گزر جاؤ۔ پھر ایک وقت یہ آیا کہ کمزور خلافت عثمانیہ کے بڑے نمائندے انور پاشا نے فخر الدین پاشا کو خط لکھا کہ جنگی حالات قابو میں نہیں ہیں، اس لیے مدینہ منورہ انگریز فوج کے اتحادی عربوں کے حوالے کر دیا جائے۔ فخر الدین پاشا کو خط کا ملنا تھا کہ ایسا لگا جیسے اس کے دل میں کسی نے خنجر اتار دیا ہو۔ اس نے پھر انور پاشا کو خط لکھا کہ ہم مدینہ کیوں چھوڑیں، اس لیے کہ اتحادی فوج مضبوط ہے اور ہم کمزور ہیں۔ کیا آپ صرف توپ چلانے والی بیٹری اور چند فوجی یونٹوں سے میری مدد نہیں کر سکتے؟ مجھے وقت دیں، میں عرب قبائل کو سمجھا لوں گا۔ غم کی اس ڈوبی ہوئی تحریر میں ایک عثمانوی کمانڈر کی رمق ابھی پوری طرح جاگ رہی تھی۔ انور پاشا مدد تو نہ بھیج سکا مگر خاموش ہو گیا۔ باقی عرب میں عثمانوی فوج شکست پہ شکست کھاتی رہی، کیونکہ اتحادی فوج کے پاس اسلحہ اور فوجی زیادہ تھے، اور شریف حسین کی سرکردگی میں باغی عرب فوج کی قیادت شریف حسین کے بیٹے کر رہے تھے۔ ترک فوج بے سر و سامانی کی حالت میں بھی ہر جگہ بے جگری سے لڑ رہے تھے، لیکن اندرونی سازشوں نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ 3 براعظم پر حکومت کرنے والی سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں سے فلسطین، شام اور حجاز کے بہت سے علاقے نکل چکے تھے۔ 1918 میں معاہدہ مندروس عمل میں آیا، جس کے نتیجے میں ترک کمانڈروں نے اپنے اپنے علاقے اتحادی فوجی کمانڈروں کو سونپنے تھے، لیکن فخر الدین پاشا پھر بھی بہادری سے لڑ رہے تھے اور حکم ماننے سے انکار کر دیا، جس پر حکومت عثمانیہ کے بڑے عہدیدار صدر اعظم عزت پاشا نے روتے ہوئے فخری پاشا کو ایک رسمی خط لکھا، جس پر اس کے آنسوؤں کے نشان واضح تھے۔ اس خط میں فخری پاشا کو معاہدے کی پاسداری کرنے کے لیے کہا گیا اور اتحادیوں کے حلیف شریف حسین مکہ کی فوج کے حوالے مدینہ الرسول کرنے کو کہا گیا۔ فخری پاشا نے پھر صدر اعظم کو لکھ بھیجا کہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار عام شہروں میں نہیں ہوتا، اس لیے صرف صدر اعظم کی طرف سے حوالگی کا حکم کافی نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں خلیفہ کو خود حکم دینا پڑے گا۔ یہ اس لیے لکھا کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کر کے اتحادیوں کے خلاف کارروائی جاری رکھی جا سکے، کیونکہ فخری پاشا کو عام و خاص عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ فخر الدین پاشا کی مزاحمت اتحادی فوجوں کے خلاف بے مثال تھی۔ اتحادیوں کے زور دینے پر خلیفہ نے فخری پاشا کو خود ایک حکم نامہ جاری کیا اور وزیر عدل حیدر ملا کے ذریعے بھیجا گیا۔ اب سارے دروازے بند تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ کیا
اپنے محبوب رسول پاک کا مبارک شہر دشمن کے حوالے کر دے۔ اس نے پھر خط لکھ دیا کہ خلیفہ کا حکم بھی نہیں مانوں گا، کیونکہ خلیفہ خود اتحادیوں کے قبضے میں ہے اور کمزور ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ جب انور پاشا کا حکم فخری پاشا نے نہیں مانا تو ایک جونیئر کمانڈر مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کو کہا کہ وہ پہلے مدینہ منورہ کی کمانڈ سنبھال کر مدینہ منورہ عرب فوج کے حوالے کر دے، تو اس نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا نام تاریخ میں ایسے فوجی کے طور پر آئے جس نے مدینہ منورہ دشمن کے حوالے کر دیا ہو۔ ادھر باغی گروپ، فوج، اسلحہ اور دوسری طرف فخری پاشا۔ بندوقیں کوئی نہیں، بھوک ہے، دوائی کوئی نہیں، زخمی فوجی، عوام بلکتی ہوئی، اور اس وقت مدینہ منورہ سب طرف سے کٹ چکا تھا، اور یہ عاشق رسول اپنے تمام فوجیوں کو ان حالات میں اکٹھا کر کے مشاورت کر رہا ہے۔ ظہر کے وقت فخری پاشا اور تمام عثمانوی فوج کے افسروں نے انتہائی خشوع و خضوع سے نماز ظہر ادا کی۔ آنسو ہیں کہ ختم نہیں ہوتے، تقریر کے لفظوں سے زیادہ آنسو گر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ ہم کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور نہ ہی مدینۃ الرسول انگریزوں یا ان کے حلیف عربوں کے حوالے کریں گے۔ روضے کے پاس کھڑے ہر ایک افسر کے پاس جا کر فخری پاشا اس کی رائے لیتا۔ سب جذبے میں ہیں جیسے حضور کی روح مبارک وہی موجود ہے، حالت محسوس کی جا سکتی ہے مگر دیکھی نہیں جا سکتی۔ فخری پاشا قسم کھاتے ہیں کہ میرے ہوتے نبی کا شہر دشمنوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، مگر زمینی حقائق کچھ اور کہہ رہے تھے۔ معاہدہ میں دروس ہوئے 72 دن گزر گئے۔ ادھر محاصرہ طویل ہو رہا تھا، دوائی نہ ہونے کی وجہ سے عوام مر رہی تھی، اسلحہ کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا، پھر بھی لڑنے کا طریقہ بدلا جا رہا تھا، اور اسلحہ کے بغیر مجاہدین کی طرح لڑنے کے طریقے پر غور کیا جا رہا تھا۔ خواہش یہی تھی کہ اسلام کے نام پر ترک اور عرب ایک ہو جائیں۔ سب سے رابطے کیے گئے، کافی چالیں چلی گئی۔ فخری پاشا کے فوجی ساتھیوں سے بھی شریف حسین مکہ نے رابطہ کیا ہوا تھا۔ صورتحال کو دیکھا جا رہا تھا، وعدے کیے جا رہے تھے۔ فخری پاشا کے فوجی افسران مذاکرات کے لیے تیار ہوئے، مگر اس شرط پر کہ فخری پاشا کے لیے شریف حسین مکہ کی موٹر گاڑی بھیجی جائے۔ اس پر بھی اتحادی راضی ہو گئے۔ فخری پاشا نے کہا کہ موٹر گاڑی واپس کر دو، اور خود مسجد نبوی شریف کے ملحقہ ایک مقام میں منتقل ہو گئے۔ یہ مکان انہوں نے اپنے لیے رکھا تھا تاکہ روزانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی خدمت کر سکوں۔ فوجی افسران ان کے مکان میں داخل ہوئے تو یہ پرانے بستر پر شیر دل زخمی قائد پڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا، تم جاؤ، میں یہیں رہوں گا۔ افسران جانتے تھے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا، اس لیے زبردستی فخری پاشا کو شہر سے نکالا تو فخر الدین پاشا مسلسل ہذیان کی کیفیت میں چیختا رہا، مجھے روضہ رسول سے دور مت کرو، مجھے روضہ رسول سے دور مت کرو۔ لیکن ترک فوجی افسران اپنے قائد کو اس تنہا حالت میں دشمن کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ 1919 جنوری کا دن تھا، اور 11 جنوری کو عثمانوی فوج نے مسجد نبوی شریف کے سامنے صفیں باندھی، اور پھر باری باری تمام ترک افسران اور فوجی ایک ایک کر کے روضہ رسول میں داخل ہوتے، آہ و بکا کرتے، دعائیں مانگتے اور باہر نکل آتے، سرخ آنکھیں لیے ہوئے، ایک دوسرے کو دیکھ کر چیختے ہوئے، ان آنسوؤں کے ساتھ جو تمتے نہ تھے۔ سلطنت عثمانیہ کو ترکی میں بند کر کے بدنام زمانہ معاہدہ لوزان ہوا، جس کی شرائط پر یہ کام ہوئے کہ خلافت کا نام ترکی کو لینا بین ہوا، اور اس جگہ ان کے ملک کو 100 سال تک سیکولر ملک قرار دیا گیا۔ مسلمانوں کے خلیفہ کو اس کے ملک سے ہی نکال کر اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی گئی اور بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ اسی پابندیوں کی وجہ سے ترکی اپنے تیل و گیس کے ذخائر 100 سال تک نہیں نکال سکا، اور اپنے سمندروں سے گزرنے والا بحری جہازوں سے بھی 100 سال تک کرایہ نہیں لے سکا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ معاشی طور پر تباہ و برباد کیا گیا۔ ایک یہودی لیڈر ہرزل نے اس سے پہلے ترکی کے خلیفہ سلطان محمد کو فلسطین کے بدلے رقم پیش کی، مگر اس نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں فلسطین کی مٹی بھی نہیں یہودیوں کو دوں گا۔ 1923 کے معاہدے کے بعد صلیبیوں نے اسی یہودی ہرزل کے ہاتھوں خلیفہ کی معزولی کا پیغام بھیج کر ذلیل کروایا۔ پھر صلیبیوں نے ترکی کی عثمانی خلافت کے مسلمان ممالک کو آپس میں بانٹ لیا۔ موجودہ حالات میں مسلمانوں کی ابتری کی وجہ خلافت نہ ہونا ہے، جو اسلام کی اساس اور اہل اسلام کا افتخار تھی۔ اللہ تعالی شانہ وہ دن دکھائے جب یہ آنکھیں خلافت کی بہاریں دیکھے۔ آمین۔